السلام علیکم۔ آ، یہ خاکہ ہم آج پڑھنے والے ہیں، کلیم الدین احمد صاحب کا خاکہ ہے یہ، ان کا خاکہ ہے، اور اس خاکے کو لکھا ہے جناب احمد جمال پاشا نے، جن کا اصلی نام محمد نزہت پاشا ہے۔ 1929 پیدائش ہے، 1987 وفات ہے۔ اور اگر اس سے پہلے اگر آپ نے خاکہ نہیں پڑھا ہے کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا ڈسکرپشن کے اندر، آپ پہلے اسے سنیں۔ حالانکہ آپ 11ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں پچھلے سال خاکہ کیا ہوتا ہے، اور آپ نے خاکہ بھی پڑھا تھا میر باقر علی داستان گو کا۔ آپ کو معلوم ہے خاکے کے اندر کسی شخصیت کے منفرد نمایاں پہلوؤں کو ابھارا جاتا ہے، اس کی شخصیت کی جو خاص خاص خوبیاں ہیں اور ان کو ابھارا جاتا ہے، انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خاکے کے ذریعے کئی مرتبہ اس شخص کی چلتی پھرتی تصویر ہمارے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ یہ خاکہ کلیم الدین احمد صاحب کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خاکے کو پڑھوں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ بتا دوں کہ کلیم الدین احمد صاحب ایک تنقید نگار ہے۔ تنقید آپ پڑھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں، تنقید کرنے والے کو تنقید نگار کہتے ہیں، اور کلیم الدین احمد صاحب تھوڑے سخت تنقید نگار تھے۔ یعنی ان کی جو تنقید ہے، انہوں نے اردو ادب کو اور اردو ادب کے جو کئی سارے ایسے شاعر یا ایسی تصنیف جنہیں اردو ادب میں بہت عزت اور حیثیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کلیم الدین احمد صاحب نے ان چیزوں پر بھی بڑی سخت تنقیدیں کی ہیں اور کمیاں نکالی ہیں۔ اصل میں وہ اردو ادب کو اور اونچائیوں پر لے جانے کی کوشش میں کمیاں نکال رہے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص بالکل کمیوں کو اگر نظر انداز کرے، تنقید نگار کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ خوبی خامی دونوں کو سامنے رکھ دے، لیکن کئی مرتبہ تنقید نگار خامی پر زیادہ توجہ اس لیے دے دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب بھی دوسرے ممالک کے ادب، مثلا انگریزی ادب کے مقابل پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے، اتنا اچھا ہو جائے۔ بہرحال ایک دوسری شخصیت ہیں جن کا نام اس خاکے میں ہے، احتشام حسین صاحب، یہ بھی تنقید نگار ہیں۔ دونوں کے دونوں تنقید نگار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک ہی پیشے میں دو تین لوگ ہوں، مثلا کچھ شاعروں میں بھی آپس میں آپ ذوق اور غالب کے بیچ جانتے ہیں تھوڑی بہت جو چشمک جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت رہتی ہے، اگر ایک ہی پیشے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو دونوں کے اندر اگر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یا ایک دوسرے سے بہتر بننے کی تھوڑی سی رہتی ہے، فطرت بات ہے، لیکن دلوں میں برائی نہیں آنی چاہیے، یہ اصل ہے۔ تو اب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اب شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے بات۔ یہ بات کوئی 1954-55 کی ہے، جب میں استاذی پروفیسر سید احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر وہ تنہا ہوتے تو ایک کتاب بہت غور سے پڑھتے یا اس پر پینسل سے نشان لگاتے ہوتے۔ خاکہ کلیم الدین احمد کا ہے، شروعات احتشام حسین صاحب سے ہو رہی ہے۔ احمد جمال پاشا جب طالب علم تھے، احتشام حسین صاحب ان کے استاد تھے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے وہاں پر۔ تب کی بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی وہ تنہا ہوتے تھے اور میں ان کو ایک کتاب بہت غور سے پڑھتے ہوئے دیکھتا، یا وہ دیکھتا کہ وہ پینسل سے نشان لگاتے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی جستجو رہتی، تلاش رہتی کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے جسے ہمارے استاد اتنی غور سے پڑھتے ہیں۔ اس کتاب پر ایک موٹا سا چمکدار کور چڑھا رہتا جو غالباً کسی کیلنڈر کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا، غالباً اس کا نام چھپانے کے لیے شاید۔ کبھی کبھی وہ اتنے منہمک اور مستغرق ہوتے، اتنے زیادہ ڈوب جاتے، مستغرق ڈوب جانا، غرق ڈوبنا، منہمک مطلب پوری توجہ اس میں لگا دینا، کہ ہماری موجودگی تک کا نوٹس نہ لیتے کہ ہم وہاں موجود ہیں، محسوس نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اس کو پڑھتے میں ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا اور اکثر بڑبڑاتے تھے۔ ہمارا محتاط اندازہ یہ تھا، بڑی احتیاط سے، محتاط یعنی جس میں بڑی احتیاط کی گئی ہو، ایسا اندازہ جو بڑے احتیاط سے، استاد محترم ہے، یہ تھا کہ یا تو تنقید پر کوئی کتاب ہے، یا پھر اس کی شرح یا کنجی ہے، شرح کہتے ہیں جس میں تفصیل سے بیان کیا جائے۔ مگر ہمارے ایک دوست شوکت عمر کا محتاط اندازہ تھا کہ اس کتاب کا تعلق بارود سازی کی صنعت سے ہے، یا پھر اس میں بم بنانے کا نسخہ درج ہے۔ تو اس میں بارود سازی کیسے ہوتی ہے، صنعت مطلب کاریگری، بارود کیسے بنتا ہے، کتاب اس پر ہے، یا اس میں بارود بنانے کا کوئی نسخہ ہے، جب بھی اس کو اتنے زیادہ توجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ کتاب رفتہ رفتہ سود کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہم لوگ مئی جون کی گرمی میں پہنچے تو دیکھا کہ قبلہ تو بے خبر انٹا غفیل ہیں، قبلہ یعنی احتشام حسین صاحب، عزت کے لیے قبلہ بول دیتے ہیں کسی کو، بے خبر انٹا غفیل ہیں، اور سرحانے میر کی وہی سوت نما کتاب دھری ہے۔ سوت جانتے ہیں ہم کوٹن کو کہتے ہیں، سوت نما، سوت کے جیسی کتاب دھری۔ ہم لوگوں نے آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے، خاموشی سے کتاب اٹھائی اور غائب ہو گئے۔
گولا گنج میں مہدی کے ہوٹل میں ان تمام صاحبزادوں نے جو مستقبل میں اردو شعر و ادب کے چاند ستارے قرار پانے والے تھے، اس کتاب کو بہت ہی غور سے کھولا۔ کیا بہترین انداز بیاں ہے! اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں جو مستقبل میں یقیناً اردو ادب کے ستارے بننے والے تھے اور بنے۔ احمد جمال پاشا اس کی مثال ہے۔ بہت مشہور ہستی ہیں۔ ظرافت ان کا خاص انداز ہے، طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ مستقبل میں اردو شعر و ادب کے چاند ستارے ہونے والے تھے، اس کتاب کو بہت ہی غور سے کھولا، کتاب کا کور نکال کر الگ کر دیا، اس پر لکھا تھا اردو تنقید پر ایک نظر۔ یہ کتاب کا نام ہے از کلیم الدین احمد، جس کے رائٹر ہیں کلیم الدین احمد۔ از مطلب بائے کہہ لیں آپ، بائے کلیم الدین احمد سے۔ ساری کتاب پر معلوم ہوتا تھا کہ پینسل سے چاند ماری کر کے گود دیا گیا تھا۔ کچھ اس قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے، ساتھ ساتھ سوال بھی لکھے ہوئے تھے، انڈر لائن کرتے تھے اور ساتھ ساتھ سوال لکھتے جاتے تھے۔ آخر کلیم الدین کیا چاہتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، مگر آخری انداز کس حد تک مناسب ہے؟ کئی مرتبہ بات کو کہنے کا بات صحیح ہوتی ہے، لیکن کہنے کا انداز اس کو تھوڑا بدل دیتا ہے۔ بات صحیح ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز تھوڑا تلخ ہوتا ہے، تھوڑا چبھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ مخالفت تو آسان ہے مگر مارکسزم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں احتشام حسین صاحب کا تعلق مارکسزم سے تھا، مارکسی نقاد تھے وہ۔ مارکس کے بارے میں اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں، سوشیولوجی کے، تو آپ جانتے ہوں گے۔ میں چھوٹے طور پر یہ کہہ دوں کہ مختصر طور پر کہ مارکس کا تعلق یا جو اس طبقے کے لوگ تھے ان کا تعلق یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ دولت کا جو بٹوارا ہے وہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ ایک طرف بہت زیادہ لوگ امیر ہیں، یعنی جو مالک ہیں، جن کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑے بڑی کمپنیز ہیں، اور دوسری طرف ان کے ملازم ہیں جو غریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کمپنی کے منافعوں کا صحیح حصہ نہیں ملتا، مختصر ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ برابری، غیر برابری جو ہے اس کو ختم کیا جائے، پیسے کی غیر برابری کو ختم کیا جائے۔ کچھ اس طرح کا پیغام ہے مارکس کا کہ بھئی یہ جو سارے کاروبار ہیں وہ اس کے مالک پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے، نجی مالکان نہیں ہونے چاہیے، حکومت کے پاس یہ سب کچھ یا یہ سب تمام لوگوں کی ملکیت ہونی چاہیے۔ جو چیزیں بنتی ہیں، مثلاً کاغذ کی فیکٹری ہے یا زراعت ہے، کھیتی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ کھیت ہیں تو اس کا ایک کوئی مالک نہ ہو بلکہ بہت سارے لوگ مالک ہوں، سب مل کر کھیتی کریں، سب اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو استعمال کریں، وغیرہ وغیرہ۔ بات تو سیدھی ہے مگر اس میں برہمی یا طنز کی کیا گنجائش تھی؟ تکرار کا مطلب یعنی ایک ہی بات کو انہوں نے دہرا دیا۔ کلیم الدین احمد صاحب کی کتاب پر اب یہ حاشیے لکھ رہے ہیں، گویا کہ حاشیے سمجھ لو ان کو ایک طرح سے، کہ وہیں ساتھ ساتھ کمنٹس اپنے لکھتے چلے جا رہے ہیں کتاب پڑھتے پڑھتے۔ زولیدہ بیانی، آخر اس بات کا مغرب سے کیا تعلق؟ مغرب یعنی ویسٹ، ویسٹ جو سارا کا سارا انگریزی ادب آپ کہہ لیں، ویسٹ جو یورپ کہتے ہیں ہم، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، یورپ ہے خاص طور پر۔ کلیم الدین احمد صاحب یورپ سے یا انگریزی ادب سے بہت متاثر تھے، بہت تعریف کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اردو ادب کو مغربی ادب سے جانچتے، تقابل کرتے، مقابلہ کرتے، اور اردو ادب کو کہتے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے مغربی ادب کے سامنے۔ غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ؟ اسی طرح وہ کلیم الدین احمد صاحب غزل کو تقابل، میں نے کہا نا اردو ادب کی جتنی اصناف ہیں، مثلا غزل ہے تو وہ مغربی ادب سے اس کو کمپیریزن کرتے، اس کا تقابل کرتے اور کہتے کچھ نہیں، ہماری غزل میں تو فرسودہ مضامین ہے، گھسے پٹے مضامین کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، غزل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ غزل میں تو جو ہے ایک شعر، ہر شعر اپنے اپنے موضوع پر ہوتا ہے، مختصر طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب غزل کے بھی مخالف تھے اس وجہ سے۔ یہ تعریف ہے یا حجو ملیح؟ حجب کہتے ہیں برائی کرنے کو، مطلب تعریف بھی اس انداز میں کہ گویا کہ محسوس ہوتا تھا کہ کمی نکال رہے ہیں، یعنی تعریف کرتے کرتے بھی کمی نکالنے والا انداز، مطلب واضح نہ ہو سکا۔ کہیں یہ لکھا تھا کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہو، آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر آدمی کوئی کنفیوز ہوتا ہے خود ہی اپنے آپ میں، اپنے خیالات جس کو درست واضح نہ ہو تو وہ سامنے والے کو نہیں سمجھا پاتا۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت احتشام حسین صاحب کی ہو رہی تھی کلیم الدین احمد صاحب کو پڑھتے پڑھتے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ استاد محترم اس کتاب کو پڑھتے نہیں بلکہ اس کتاب پر مصنف سے ذہنی کشتی لڑتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے ذہنی طور پر۔ جا بجا جگہ جگہ کتاب پر مارکس اور اینگلس کے اقوال زری درج تھے، جا بجا کیونکہ یہ مارکس سے متاثر تھے، کون؟ احتشام حسین صاحب، تو اس کے انہوں نے اقوال زری کوٹیشنز کہ یہ جواب موجود ہے، یہ جواب موجود ہے جواب کے طور پر۔ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ کلیم الدین احمد کوئی بہت بے ڈھب آدمی ہے جو ہمارے استاد کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب آتا ہے کلیم الدین احمد صاحب کا ذکر کہ جن کا یہ خاکہ لکھا گیا ہے۔ اب تک آپ نے دیکھا کلیم الدین احمد صاحب کا ذکر کیے بغیر، سیدھے طور پر ذکر کیے بغیر ان کے بارے میں بہت سی معلومات ہمیں مل گئی، ان کی کتاب کے بارے میں، کتاب کے حوالے سے، کیونکہ کلیم الدین احمد صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تو ان کی کتاب ہے اردو تنقید پر ایک نظر،
ہے نا. تو چونکہ وہ ان کا اہم شعبہ ہے، وہ بنیادی طور پر تنقید نگار ہے، تو خاکے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کی ادبی خدمات ادبی طور پر وہ کس طرح نمایاں ہے، منفرد ہے، دوسروں سے الگ ہے. وہی تو بتا رہے ہیں احمد جمال پاشا. مجبوری یہ تھی کہ معاملے کی تہ یا گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہم میں سے کسی میں نہ تھی، اور کتاب غائب کرنے کے بعد اب مصنف کے بارے میں استاد سے دریافت کرنا بارود کو آگ دکھانا تھی. ہم نے کتاب غائب کی اور اب جا کر پوچھ لیں کہ بھئی استاد محترم یہ کلیم الدین احمد صاحب کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. کتاب پڑھ کر تو ہمیں ایسا لگا بڑے بے ڈھب آدمی ہیں، ہمارے استاد کو پریشان کر رکھا ہے. یہ پہلا جو ہے تعارف ہوا کلیم الدین احمد صاحب سے، احمد جمال پاشا کا. اس لیے کلیم الدین روز اول ہی ہمارے لیے معمہ بن گئے، ایک گتھی بن گئے جسے ہمیں سلجھانا تھا. اب کیا کیا جائے؟ طے پایا کہ چونکہ ہم لوگوں نے سرور صاحب، آل احمد سرور، یہ تیسرے تنقید نگار کا نام ہے، اب یہ بھی تنقید نگار ہیں، سر دست کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے انہیں، ہم نے کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچایا ہے. اس لیے ان سے جا کر اتا پتہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون ہے، کلیم الدین احمد صاحب کون ہے. آل احمد سرور صاحب، آل احمد سرور صاحب بھی اسی یونیورسٹی میں اصل میں استاد تھے. اس لو دھوپ میں سرور صاحب نے ہم لوگوں کو نہایت مشکوک نظروں سے دیکھا، بڑی شک بھری نظروں سے دیکھا، ڈاؤٹ فل سائٹ تھی، اور خیریت پوچھی کیونکہ اتنی تیز دھوپ. بہت ہمت کر کے ایک صاحب نے بڑا ہی بنیادی سوال کیا، سر ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں سوال بڑا آسان، شروعات تنقید سے کر رہے ہیں تاکہ استاد محترم آل احمد سرور صاحب کو کوئی شک نہ ہو جائے کہ سیدھا کلیم الدین احمد پر کیسے آ گئے. اسی لیے بیک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، پس منظر تیار کر رہے ہیں. ہاں بھائی یہ ایک بات ہوئی، یعنی تمہارے آنے کی وجہ صحیح معلوم ہوتی ہے. سرور صاحب نے بڑی تفصیل سے نہایت سادہ و آسان طریقے سے اس طرح سمجھایا کہ موضوع کو پانی کر دیا جو ہمارے سروں پر سے گزر گیا. یہ اب مذاقیہ لہجہ ہے کہنے کا کہ اتنے سادہ اور آسان طریقے سے سمجھایا کہ وہ بہت آسان طریقہ تھا تو پانی کی طرح ہمارے سروں پر سے گزر گیا. پھر ایک صاحب زادے نے جو آج کل ایک یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو، پروفیسر اور نامی گرامی نقاد واقع ہوئے ہیں، اپنی تسلی کے لیے پوچھا. ایک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں جو آج کل انہوں نے بتایا کہ یہاں پر شعبہ اردو کے ہیڈ ایچ او ڈی ہیں، نام ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. سر جو آپ سوچئے اس وقت طالب علم کی حیثیت سے سوال، اور جب یہ خاکہ لکھا جا رہا ہے تب تک وہ شعبہ اردو کے ایچ او ڈی ہو چکے ہیں. سر جو تنقید کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقد، تنقید کرنے والا، نقاد. ناقد کہہ سکتے ہیں، نقاد کہہ سکتے ہیں، تنقید نگار کہہ سکتے ہیں. ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکڑا لگایا، اردو میں بے حد اہم نقاد کون کون ہیں؟ ذرا یہ بتائیے استاد محترم کہ بے حد اہم نقاد، مشہور، اہم. حالی، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، عبدالحق، مولوی عبدالحق، بابائے اردو کہتے ہیں ان کو، رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ. کلیم الدین احمد کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے، بھائی مقصد مل گیا. ایک صاحبزادے نے پوچھا، سر یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے، کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہے، ذرا بتائیے یہ کون سے نقاد ہیں، یہ کس طرح کے نقاد ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. بھائی موجودہ دور میں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا شہرہ ہے. دیکھو اگر آپ کوئی بہت یہ سمجھیے آپ کہ زمانے سے ہٹ کر اگر آپ کچھ بیان کریں گے، ہے نا، اس زمانے میں، اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایسی باتیں کریں جو بہت اس دور کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب ہو تو آپ کا شہرت زیادہ ہو جاتا ہے. یہی ایک وجہ ہے. کچھ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کا سب سے اہم موضوع میں نے بتایا، اسلام کی مخالفت میں جو لوگ بولیں گے، اسلام پر جو لوگ حملے کریں گے، ناجائز حملے کریں گے، ان کو تمام جگہوں پر بہت عزت ملے گی. اس وقت کا یہ جو ہے مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے. یعنی اس وقت کی سب سے اچھا ہاٹ ٹاپک یہ ہے کہ ہم بنا پڑھے، بنا سمجھے کسی دوسرے مذہب پر جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، مان لیجئے کوئی شخص نہیں مانتا ہے اسلام کو، اور بنا اس کی بنیادی قرآن پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے، بنیادی کتابوں کو پڑھے بغیر اس پر اپنی زبان دراز کرے، کتنی بےہودہ بات ہے. ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹری کے بارے میں نہیں بولتا ہے، ایک شخص انجینئر نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دنیا کی جتنی فیلڈز ہیں، جتنے شعبے ہیں، علم نہیں ہے تو آدمی زبان نہیں کھولتا عام طور پر، عقل مند انسان. لیکن مذہب ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ اس پر مشہور ہونے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، سستی شہرت پانے کے لیے زبان کھولتے ہیں. خیر، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کوئی بے حد عجیب بات بولیں، یا مطلب جو اس زمانے کے اعتبار سے
تھوڑی سی مشکل بات ہو، لوگوں کو ہضم ہونے میں مشکل ہو، تھوڑی بہت ایکسٹریم ہو، ریڈیکل بات ہو، جو لوگوں کے جو ہے حواس باختہ کر دے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو شہرت زیادہ مل جاتی ہے۔ بہت ہی اہم نقاد ہیں، ان کی تنقید میں کچھ انتہا پسندی، میں اسی کی بات کر رہا تھا، ریڈیکل مطلب انتہا پسندی، دو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے درمیانہ رویہ کہ کچھ کمی نکالی، مان لو چیزوں میں کچھ خوبیاں نکالی، اور ایک درمیانہ رویہ اختیار کیا، ایک ہوتا ہے انتہا پسندی، ایک طرف چلے جانا، کمیاں نکال رہے ہیں تو انتہا پر، حد پر، آخری حد پر، نہیں بھی ہوتی ہے، کہیں انتہا پسندی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے ہیں مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے ہیں، چلتے بھی ہیں۔ اب یہ آل احمد سرور کا انداز دیکھیے آپ، کس طرح اپنی بات کو توازن، وزن کرتے جا رہے ہیں، بیلنس کرتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلتے بھی ہیں، نہیں بھی چلتے۔ اصول تنقید پر بہت زور دیتے ہیں کہ تنقید اصولوں سے ہونی چاہیے، کسی کی مرضی نہیں چلنی چاہیے، اصول ہوں جن کو سب جن پر چلیں تنقید کرتے وقت۔ ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت ہے، بیلنس نہیں ہے، وہ بیچ کا راستہ نہیں اپناتے، شدت، انتہا، ایکسٹریم۔ مگر توازن ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کچھ صاف نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی گرفت پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جھنجلاتے بھی ہیں، جب وہ کسی کو پکڑتے ہیں نا، کمی نکالتے ہیں تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، لوگ جھنجلا جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ مگر باتیں بڑے پتے کی کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور خوب ہے۔ یہ آل احمد سرور کا بہترین طریقہ کلیم الدین احمد صاحب کا تعارف کرانے کا مجھے لگا، آپ کو بھی لگا ہوگا، کس طرح سے توازن اختیار کیا ہے، کلیم الدین احمد کی خوبیاں، خامیاں ادب کے اعتبار سے دونوں بیان کر دی۔ غرض سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، ان کے ترازو، جس ترازو میں کلیم الدین احمد صاحب کی تنقید کو وہ تول رہے تھے، میزان ترازو، نقد یعنی تنقید کا ترازو جس میں وہ کلیم الدین احمد صاحب کی تنقید کو تول رہے تھے، وہ خود ہی پلڑے کو کبھی برابر ایک طرف وزن رکھتے پھر دوسری طرف، جس سے ہم لوگ صرف یہ اندازہ کر سکے کہ یہ پروفیسر آل احمد سرور بھی ضرب کلیم سے بے حد خائف ہیں، اور کلیم الدین احمد ضرور دہشت پسند نقاد ہیں، اور ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت، بلکہ منتشر ہو گئے، پھیل گئے۔ ضرب کلیم، کلیم کی مار، اصل میں ضرب کلیم یوں تو علامہ اقبال کی نظموں کا مجموعہ ہے، لیکن یہاں پر اس لفظ کو استعمال کر کے انہوں نے کلیم صاحب پر فٹ کر دیا ہے۔ ضرب کلیم، کلیم کی مار، کلیم صاحب کی مار سے بے حد خائف ہے، ڈرے ہوئے ہیں، خود بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگا کہ پروفیسر صاحب، احتشام حسین اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور آل احمد سرور صاحب پروفیسر تھے، تو ضرور وہ کوئی دہشت پسند نقاد ہے بھائی، ان سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب بھی کہ خود ہی ایک طرف پلڑا دونوں طرف برابر کرتے جا رہے ہیں، کمی نکالتے ہیں پھر برابر کر دیتے ہیں، خوبی بیان کر کے، کچھ بات صاف نہیں ہوئی۔ دو تین دن بعد ہم لوگ احتشام صاحب کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہی کتاب پھر ان کے ہاتھ میں ہے، اور کافی خونخوار انداز سے ہے کہ اس پر ایک سرخ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا۔ اسے خونخوار انداز کہا ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے سرخ کور چڑھا رکھا تھا، غالباً نئی خرید کر لائے تھے، اور سوویت دیس کا ورق پھاڑ کر اس پر چڑھایا گیا تھا، جس پر ہسیہ، ہتھوڑا اور مزدور کے خون کی سرخی تھی۔ میں نے بتایا آپ کو، مارکسزم سے احتشام حسین صاحب جو ہے وہ متاثر تھے، اور اس کی بہت ساری باتوں کو مانتے تھے۔ سوویت، آپ جانتے ہیں رشیا آج کا ہے، پہلے سوویت یونین ہوا کرتا تھا، وہ مارکسزم کا سب سے بڑا لیڈر اس زمانے کا تھا۔ وہیں پر وہ جس کو ہم ہندی میں کرانتی بول دیتے ہیں، ریولوشن کہہ سکتے ہیں آپ، آیا تھا، اور جس کے ذریعے سے مزدوروں کی حکومت، ظاہری طور پر لینن کے ذریعے سے زار کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، جو اس وقت کا راجا سمجھ لیں آپ، بادشاہ تھا، اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور مزدوروں کا لیڈر لینن نام کا آدمی، اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بعد میں حال ہم جانتے ہیں وہاں بھی مارکسزم ٹک نہ سکا۔ اصل میں اس کے بارے میں ہم کبھی اور بات کرنے کا موقع ملے گا تو کریں گے، جب ہم ترقی پسند تحریک پڑھیں گے۔ یہ لوگ بھی صحیح طور پر، صحیح راستے پر نہیں تھے اصل میں، اسی لیے مارکسزم وہاں ٹک نہیں سکا۔ ہتھوڑا اور مزدور وغیرہ کی خون کی سرخی اسی لیے بنی ہوئی تھی کہ ان کے خون کے ذریعے سے، ان کے ہتھوڑے، ان کے خون، ان کی محنت کے ذریعے سے انقلاب آئے گا۔ ریولوشن مطلب انقلاب۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بھی کسی کو یاد نہ رہا کہ وہ کتاب کن صاحب کے پاس پہنچی۔ دن گزرتے رہے، ایک دن معلوم ہوا کہ سرور صاحب کو بخار چڑھ گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ہم نے پھر دھیان نہیں دیا، کچھ دن گزر گئے، ہم لوگ دیکھنے گئے، بخار ہو گیا تھا، عیادت کے لیے گئے۔ آپ جانتے ہیں عیادت کے لیے کوئی شخص جائے تو صبح جائے، شام کو جائے، تو جس وقت جائے اس وقت سے لے کر شام تک، صبح جائے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جائے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہمارا جان پہچان کا رشتہ دار، طبیعت دیکھنے جائیں، دعا کریں، اسأل اللہ العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے دے، اس کی ہمت، حوصلہ بڑھائیں۔ آنے والوں کی خاصی بھیڑ تھی، عیادت کا انداز کچھ تعزیت والا تھا، عیادت اس طرح ہو رہی تھی جیسے تعزیت، نعوذ باللہ، جیسے غم منایا جا رہا ہو، تعزیت مطلب غم منانا، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہیں تو بیمار ہوئے ہیں تو ظاہر ہے بھیڑ زیادہ ہو گئی۔
بار بار کلیم صاحب کا نام سنائی دے تھا۔ معلوم ہوا کہ تازہ نقوش میں، نقوش یہ رسالہ ہے، اس کا نمبر آتا ہے، میگزین جس طرح ہر مہینے ہر ہفتے جو ہفتے والی ہوتی ہے جاری ہوتی ہے، تو نقوش ایک میگزین ہے وہ جاری ہوئی ہوگی، آئی ہوگی، تو اس میں سرور صاحب کو کلیم صاحب نے دھن ڈالا ہے۔ یہ ہوا ہے بھائی، پروفیسر سرور صاحب پر کلیم صاحب نے بڑی سخت تنقید کر ڈالی ہے۔ اس نقوش کے اندر ان کا ایک آرٹیکل چھپ گیا، ایک مضمون چھپ گیا جس میں آل احمد سرور صاحب کے خلاف بہت کچھ بیان کر دیا گیا۔ اب دیکھیے ذرا، وہ ڈر رہے تھے نا اس وقت بیان کرنے کے لیے، اہل علم کا مجمع تھا، سب علم والے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، انداز گفتگو میں ٹھہراؤ اور صبر و ضبط کا ایسا انداز تھا گویا لکھنؤ کا قلعہ کلیم الدین نے ڈھا دیا ہے اور سالار قافلہ بیمار غم بنا ہوا ہے۔ لیکن انداز گفتگو میں اتنا ٹھہراؤ تھا، اتنا صبر تھا، ضبط تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا لکھنؤ کا قلعہ کلیم الدین نے ڈھا دیا ہے اور سالار قافلہ بیمار غم بنا ہوا ہے، اور قافلے کا جو سالار ہے وہ اب غم کا بیمار بنا ہوا ہے۔ یہ بات آل احمد سرور صاحب کی تھی، ان کے اندر انتہا پسندی نہیں تھی، بڑے نرم مزاج کے شخص تھے، ہستی تھی، اور پروفیسر تھے، ظاہر ہے عمر میں بڑے رہے ہوں گے، تو بڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے شور نہیں مچاتے، اور صبر و ضبط سے، ہمت سے، حوصلے سے اور ڈسپلین سے کام لیتے ہیں۔ سامنے کتاب عیادت کے طور پر نقوش رکھا ہوا تھا، عیادت کی کتاب کے طور پر وہی نقوش میگزین رکھی ہوئی تھی جسے لوگ اٹھا کر پڑھتے اور پھر کچھ دبا دبا سا تبصرہ کرتے۔ انداز گفتگو کچھ تسلی اور ڈھارس والا تھا، گفتگو کا انداز تھوڑا تسلی دینے والا، ہمت باندھنے والا تھا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی گھر کا بھیدی بنے آپے بلکہ جامے سے باہر تھے، آپے بلکہ جامے سے باہر تھے اور بے طرح ناک میں ڈکرا رہے تھے، اور جب وہ ناک میں منمنا کر کہتے ڈاکٹر حسن فاروقی گھر کے بھیدی، وہ بڑے غصے میں تھے اصل میں۔ سرور کلیم الدین نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے، تو سرور صاحب کی کمزوری بڑھ جاتی اور وہ خلاف قاعدہ جھلاتے نظر آتے۔ مطلب وہ بیچ بیچ میں کہہ رہے کلیم الدین نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے، یہ باتیں تو ٹھیک کہی ہیں، تو سرور صاحب کی کمزوری بڑھ جاتی جب وہ ایسا کہتے بھائی کہ ہاں میرے بارے میں یہ بات بولی ہے اور ٹھیک بولی ہے، تم کہہ رہے ہو ٹھیک بولی ہے، گھر کا بھیدی، اسی لیے ان کو گھر کا بھیدی کہا ہے کہ اندر کے ہیں مگر سرور صاحب کے ہی حق میں نہیں بول رہے، سرور صاحب کی حمایت لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور سرور صاحب ہم لوگوں کو لفٹ ذرا کم ہی دیتے تھے، ہم طلبہ تھے، ہمیں لفٹ ذرا کم ہی دیتے تھے، مطلب بھاؤ کم دیتے تھے، اس لیے لڑکے لوگ کچھ خوشی تھے کہ کوئی تو انہیں ملا۔ غرض عرصے تک کلیم صاحب کے اس مضمون کے چرچے رہے اور یہ بھی افواہ گرم ہوئی کہ سرور صاحب کلیم صاحب سے ملنے پٹنہ گئے ہیں، اس کے چرچے بہت رہے، اور یہ بھی افواہ رہی کہ سرور صاحب ان سے کلیم صاحب سے ملنے پٹنہ گئے ہیں، پٹنہ میں وہ رہتے تھے۔ ایک صاحبزادے جو خود آج کل امریکہ میں پروفیسر ہیں، ان کا حلفیہ بیان تھا، حلف لے کر، قسم کھا کر، کہ خود برتھ ریزرو کرانے گئے تھے۔ حلف کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، حلف اٹھانا ہے نا، اور یہ خود برتھ ریزرو کرانے گئے تھے۔ ان کا یہ بیان تھا کہ انہوں نے خود ان کی سیٹ بک کرائی تھی، برتھ یعنی سیٹ کو کہتے ہیں نا، ریزرو کرانے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ چرچے ختم ہوئے اور ان کی جگہ ہند پاک کرکٹ نے لے لی کہ اچانک بیٹھے بٹھائے کلیم صاحب نے دوسرا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ تھوڑا وقت گزرا اور چرچے ختم ہوئے تھے، اور پھر انڈیا پاکستان کرکٹ کے چرچے ہونے لگے، لیکن اتنے میں کیا ہوا، دوسرا دھماکہ کلیم الدین صاحب کی طرف سے ہو گیا۔ وہ یہ کہ تازہ نقوش میں پھر سے جو نیا نمبر آیا، نئی میگزین آئی، انہوں نے احتشام حسین کی تنقید نگاری پر مضمون سر کر دیا تھا۔ اب کس کی تنقید نگاری کو پکڑ لیا؟ ہمارے استاد محترم کی، احمد جمال پاشا صاحب کے استاد محترم کی۔ اس کا چھپنا تھا کہ کوہرام مچ گیا، لوگ جوق در جوق تعزیت کے لیے احتشام صاحب کے پاس پہنچنے لگے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان غم کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آپ کے خلاف بھی، ارے ہمت حوصلہ دینے کے لیے۔ احتشام صاحب عجب سوگوارانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، پر نہ جانے کس تکلیف کا سوگ منا رہے ہوں، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے انہیں باقر مہدی سنبھالے ہوئے تھے، دوسری طرف مرزا جعفر حسین، اور ایک ان کے شاگرد جو آج کل نقاد ہو گئے ہیں، سب کا ذکر کر رہے ہیں، آج کل وہ ان کے شاگرد، بہت سے شاگرد خود نقاد ہو گئے۔ احمد جمال پاشا بھی یوں تنقید نگار ہیں، ان کی بھی ظرافت اور تنقید نام سے ان کی تنقیدوں کا مجموعہ موجود ہے۔ باقر وغیرہ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، احتشام صاحب کبھی ٹھنڈا کرتے، کبھی جھڑک دیتے، جوابی کارروائی کی دھمکی پر سختی سے منع کرتے کہ نہیں، ہم کوئی جوابی کارروائی، ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، ہم ان کے اس مضمون کا کوئی جواب نہیں دیں گے، نہیں بھائی بالکل کوئی ضرورت نہیں، معلوم نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے، خاموشی بہتر ہے، معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے، الجھانے سے حاصل، الجھنے سے اور الجھانے سے کیا حاصل۔ احتشام حسین غرض ان کو اور ان کے مضمون کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے تھے، نہیں ہم جواب نہیں دیں گے، خاموش رہو بھائی، خاموشی بہتر ہے۔ ہم نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، حضور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کلیم صاحب نے آپ کو کم از کم ہاتھی تو مان لیا ہے۔
یعنی انہوں نے جو اس تازہ نمبر میں لکھا تو احتشام صاحب کو ہاتھی لکھا، ہاتھی سے تشبیہ تھی، ہاتھی سے مثال دی. کیسے کیا کہا کہ احتشام حسین جب آل احمد سرور کی نقل کرتے ہیں، ایک الزام لگایا ان پہ کہ یہ آل احمد سرور کی ایک دوسرے تنقید نگار پروفیسر صاحب کی نقل کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کھیل رہا ہے. اس سے تشبیہ دے دی. اب انتہا پسندی آپ کو نظر آئی ہوگی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان تمام لوگوں کی اللہ مغفرت کرے، سب کا انتقال ہو چکا ہے. اس پر ایک قہقہہ پڑا، احتشام صاحب چند دن بیمار اور کئی دن جھنجھلائے رہے. قہقہہ ہوا اس بات پر کہ کم سے کم آپ کو ہاتھی تو مان لیا. جب علی گڑھ میں ایم اے کرنے کے دوران میں ایم اے کر رہا تھا، تنقید کے پرچے سے ہمارا سابقہ بڑھا، تنقید کا پیپر، خود تنقید نگار بن گئے دیکھیے آنے والے زمانے میں. تو ایم اے میں جب یہ تنقید کا پیپر آیا تو ہم نے کلیم الدین احمد کی کتابیں اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر غور سے پڑھی. اب خود ہمارا وقت آ گیا تھا ان کتابوں کو غور سے پڑھنے کا. اب بتا رہے ہیں ایک اور بات کلیم الدین احمد صاحب کے بارے میں. اسی زمانے میں ہم نے اردو ناقدین کی، جمع ہے ناقد کی، ایک پیروڈی، کپور کا فن. پیروڈی آپ جانتے ہیں، میں نے 10ویں جماعت کے ایک سبق میں بتایا تھا، پیروڈی کہتے ہیں کسی کی ادبی نقل اتارنا، ادبی نقل اتارنا. اور جیسے آپ نے کپور کا فن ہے، یہ اس میں پیروڈی کی گئی ہے. اور میں اس کے بارے میں بھی آگے آپ کو کچھ سمجھا، مثال کے ذریعے سے ایک شعر اگر میرے ذہن میں یاد آ جائے تو مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ایک جیسے مثلا ایک شعر ہے، جیسے شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو ایک دوسرے صاحب نے، ستم ظریف نے اس کی پیروڈی کی، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. پیروڈی اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس میں کیا ہے، اردو نثر ہو یا اردو نظم ہو، شاعری ہو، اس کی نقل اتار کے مزاح پیدا کیا جاتا ہے نا. مزاح کا اس میں جو ہے عنصر رہتا ہے، مزاح پیدا کیا جاتا ہے، مذاق پیدا کیا جاتا ہے، مقصد بھی اس سے بہت سارے حل ہو جاتے ہیں. لیکن تو اسی زمانے میں ہم نے اردو ناقدین کی ایک پیروڈی کپور کا فن کے عنوان سے لکھی، ہم نے لکھی کپور کا فن. اس میں کلیم الدین احمد کے انداز بیان کا بھی چربہ اڑایا، مذاق اڑایا، جو بے حد پسند کیا گیا. سر سید ہال میگزین، اسکالر کا ایک میگزین ہے، اس کا نام دیا انہوں نے، میں ایڈیٹر تھا، یہ ایڈیٹر تھے، اس کا پیروڈی نمبر نکالا. پہلی بار یہ پیروڈی اس میں علی گڑھ میگزین میں شائع ہوئی تھی. کلیم صاحب کے ایک شاگرد ہمارے گہرے دوست تھے، ان کے اصرار پر ہم نے وہ رسالہ کلیم صاحب کو ڈاک سے بھیج دیا. ان صاحب کا کہنا تھا کہ کلیم صاحب کو خط کا جواب دینے کی عادت نہیں ہے، مگر وہ بہت پڑھتے ہیں اور آپ کا مضمون ضرور پڑھیں گے اور پسند کریں گے. خلاف توقع چند دن بعد مجھے کلیم صاحب کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کلیم الدین صاحب کا ان سے کب واسطہ پڑا، جب انہوں نے ایک پیروڈی نمبر نکالا. پیروڈی نمبر کا مطلب ہے ایسی میگزین کا ایڈیشن جس میں صرف پیروڈیاں ہی پیروڈیاں تھیں. تو پہلی بار پیروڈی اس میں، یا علی گڑھ میگزین میں شاید پہلی بار شائع ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں اسکالر میں، جس کا میں ایڈیٹر تھا جس میگزین کا. تو کلیم صاحب کے ایک شاگرد ہیں، وہ ہمارے گہرے دوست تھے، انہوں نے بتایا، ان کے اصرار پر ہم نے وہ رسالہ کلیم صاحب کو ڈاک سے بھیج دیا، جس میں ہم نے کلیم صاحب کا بھی ذکر تھا، موجود تھا نا، ان پر بھی ہم نے کلیم صاحب کے انداز پر ہم نے مذاق اڑایا تھا پیروڈی کے ذریعے سے. کلیم صاحب کا نام نہیں تھا مگر انڈائریکٹلی انہی کا نام تھا. اور کیا لکھا کلیم صاحب نے، مکرمی میرے مکرم، پرچے کا شکریہ، کپور ایک مطالعہ پسند آیا، پیروڈی خوب ہے، اردو کے لیے یہ نئی چیز ہے. ظاہر میں اس زمانے میں یہ نئی چیز تھی اردو کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیں احمد جمال پاشا جن کا خاکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ہنر کا، کہ انہوں نے ایک نئی چیز کی، کس طرح کتنی مضبوط جو ہے شروعات کی ہے، یا ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کے شروع میں رہے ہیں. پیروڈی اصل میں مغرب سے ہی آئی ہے اردو ادب میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو مغربی ادب کے مطالعے میں دلچسپی ہے، اس فن کو ترقی دیں. کلیم الدین صاحب کو شاید یہ اس لیے بھی پسند آیا چونکہ یہ مغربی ادب میں بہت مشہور تھی پیروڈی. اب اردو ادب اگر مغربی کوئی چیز لے لے تو یہ تو کلیم الدین احمد صاحب کو پسند آنا ہی تھا. آپ کا خیال غلط ہے، میں نے برا نہیں مانا. پیروڈی تو شہکاروں کی ہوتی ہے، یعنی پیروڈی تو شہکاروں کی، ماسٹر پیسز کی ہوتی ہے. اب وہ چاہے لکھنے والے بہت اعلیٰ لوگ ہوں یا ان کی لکھی ہوئی چیزیں بہت اعلیٰ ہوں، تو پیروڈی تو انہی کی جاتی ہے نا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جیسا میں نے بتایا کوئی شعر بہت مشہور ہو، اسی کی پیروڈی کی جائے گی نا، تاکہ اس کی نقل لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کس شعر کی نقل اتاری گئی ہے. اگر اس شعر سے ہی لوگ واقف نہیں ہوں گے جس شعر کی نقل اتاری گئی، تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ گئے آپ بات؟ یہ تو کارٹون کا فن ہے. آپ کا انداز استہزائیہ نہیں، مذاق اڑانے والا نہیں ہے آپ کا انداز، بلکہ اسلوب کو نمایاں کرنے کا ہے. اسے آپ جو اپنی کتاب شائع کرنا چاہتے ہیں اس میں ضرور شامل کریں.
کتاب کے نام کی فرمائش مصروفیت کی نظر ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ کتاب کا نام بھی میں کچھ آپ کو سجھا دوں، مشورہ دے دوں، تو وہ مصروفیت کی نظر ہو گئی. مصروفیت بہت زیادہ تھی، میں نہیں بتا سکا. آپ خود کوئی اچھا سا مختصر نام رکھ لیں. پٹنہ آئیں تو ضرور ملیں، ٹیلی فون کر لیں. قاضی صاحب خیریت سے ہیں؟ پیروڈی کی اطلاع پہلے انہوں نے دی تھی، وہ بھی خوش ہیں. قاضی صاحب خیریت سے ہیں. کلیم الدین احمد ایک طالب علم. اور ہاں یہ بتا دوں آپ کو، احمد جمال پاشا اس وقت جو ابھی علی گڑھ میگزین اسکالر کا ذکر ہوا، وہ علی گڑھ کی یونیورسٹی کی اپنی میگزین ہے. یہ طالب علم تھے اس زمانے میں. ہاں یاد رکھیں کیا ہنر ہوا کرتا تھا اس زمانے کے لوگوں کا. آج بھی موجود ہے، ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم اسی لیے میں کہتا ہوں جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اردو پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ آپ بہت بہتر جانتے ہوں، آپ کسی کو بھی کچھ بھی بتا سکتے ہوں. ایک طالب علم کی، احمد جمال پاشا ایک طالب علم کی، اس سے بڑھ کر کیا حوصلہ افزائی ہو سکتی تھی. خوشی کے مارے برا حال تھا کہ ایسی ہستی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو احتشام حسین صاحب کو کیا کہہ رہی ہے، علی احمد سرور صاحب کو کیا کہہ رہی ہے. احباب اور اساتذہ میں کئی دن کلیم صاحب کے خط کی نمائش کا سلسلہ جاری رہا. میں یہ خط سب کو دکھاتا رہا نمائش کے طور پر، ایگزیبیشن کے طور پر، اور بار بار دوستوں کو چائے پلانا پڑی. جب دکھاتا تھا تو چائے پلانا پڑی. غالب صدی تقریبات کا ہنگامہ پٹنہ یونیورسٹی میں برپا ہوا تو مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. غالب صدی یعنی غالب کی جب غالباً پیدائش کو 100 سال ہو گئے تھے تو اس کی تقریبات ہوئیں، جگہ جگہ اس کو منایا گیا. کا ہنگامہ پٹنہ یونیورسٹی میں برپا ہوا تو مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا. میں پروفیسر اختر اورینوی کا مہمان تھا. پٹنہ میں ہی موجود ہوں گے ظاہر ہے، ان کے مہمان تھے، انہوں نے بلایا تھا خاص طور پر. ان تقریبات کا افتتاح پروفیسر کلیم الدین احمد نے کیا تھا. افتتاح کہتے ہیں کسی چیز کا، جانتے ہیں نا آپ، انوگریشن. بس وہ 2 جملے بولے تھے اور سینٹ ہال تالیوں سے گونج گیا تھا. 2 جملے کہے تھے صرف. کیا کہا؟ غالب کے زمانے میں ان کی عزت افزائی جو کی گئی وہ ان کی حیثیت سے کم تھی، اور اس زمانے میں جو عزت افزائی ہو رہی ہے وہ ان کی حیثیت سے زیادہ ہے. سمجھ میں آیا آپ کو کلیم الدین احمد صاحب کا انداز؟ جو علی احمد سرور صاحب نے کہا تھا کہ تعریف کرتے ہیں، وہ احتشام صاحب نے کہا نا کہ یہ تعریف ہے یا حجب ملیح، یہ تعریف ہے یا ایک برائی کرنے کا ایک انداز. میں نے پہلی بار انہیں بہت غور سے دیکھا. اب نقشہ کھینچ رہے ہیں ہمارے سامنے احمد جمال پاشا. کلیم الدین احمد صاحب کا خاکہ اپنے عروج پر آ چکا ہے. یہ جو خاکہ ہے ان کا کیریکٹر اسکیچ ہے، وہ عروج پر آ گیا ہے، یا پرسنل اسکیچ کہہ لیں، کچھ بھی. وہ مجھے نہایت سرخ و سفید تندرست قسم کے بزرگ لگے. بونا سا قد، لمبائی کے مقابلے میں چوڑان، اطمینان بخش، نہایت سنجیدہ، متین، خاموش، لیے دیے چہرے پر وقار اور آسودگی. خاموش بیٹھتے تو چہرہ تقریباً چکور مگر بھرا بھرا، مسکراتے یا بات کرتے تو منہ گول ہو جاتا، غرض عام انسانی چہروں سے خاصا مختلف، عام انسانی چہروں سے خاصا الگ. جب اجلاس ختم ہوا اور لوگوں نے انہیں گھیرا تو میں نے بھی انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے فیس ایکسپریشن سے دیا، اور میں بس دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ چل دیے. ان کے ساتھ وائس چانسلر ڈاکٹر ممتاز احمد، پروفیسر عطا کاکوی اور ڈاکٹر اختر اورینوی تھے، جو انہیں موڑ تک پہنچا کر واپس آ گئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ شام کو کلیم صاحب کے یہاں آپ لوگوں کے اعزاز میں ایک ایٹ ہوم ہے، ایک پارٹی ہے آپ لوگوں کی عزت کے طور پر. ان کے گھر پر آپ لوگ سے مراد ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی، ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر قاضی عبدالستار اور خاکسار یعنی میں. شام کو موٹروں پر اختر اورینوی صاحب کے یہاں سے ہم لوگ کلیم صاحب کے یہاں روانہ ہوئے. سڑک ابھی بن رہی تھی، فٹ پاتھ پر کنکر پتھر تھے، برآمدے میں لمبی لمبی میزیں، آمنے سامنے کرسیاں جن پر مہمان اور میزبان بیٹھ گئے. کلیم صاحب ایک کونے میں کھڑے مسکراہٹ سے لوگوں کے سلام اور باتوں کا جواب دے رہے تھے. جو نوجوان اس تقریب کے انتظام اور ہماری پذیرائی میں، ہماری تعریف میں پیش تھے، آگے تھے، وہ ڈاکٹر ممتاز احمد، ڈاکٹر محمد صدیق اور یہ نام. طیب عبدالی بہت دبلے پتلے تھے اور ممتاز صاحب بالکل پہلوان معلوم ہوتے تھے اور نہایت تندرست. سب کا نقشہ کھینچ رہے ہمارے سامنے. سر پر چھوٹے چھوٹے بال، بھرا بھرا چہرہ، کھلتا ہوا رنگ. سب سے زیادہ خوش پوشاک، اچھی پوشاک والے ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر صدیق تھے. میں ایک دفعہ کرسی سے اٹھ کر کلیم صاحب تک گیا مگر ان کی خاموشی نے پسپا کر دیا، پھر آ کر بیٹھ گیا. میری ہمت نہ ہوئی. وہ خاموش مزاج واقع ہوئے تھے، خاموش مزاج تھے. میں نے ڈاکٹر اختر اورینوی سے کہا، بھائی یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. خوب بولتے ہیں مگر اس کی ایک ترکیب ہے. وہ کیا؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں. بولے، کلیم صاحب ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں مگر بیمار ہیں، ایکسٹینشن چاہتے ہیں، توسیع چاہتے ہیں، لیکن بیمار ہیں، بیماری چھپاتے ہیں. آپ ان سے صحت اور خیریت پوچھیے. بس طریقہ بتا دیا انہوں نے، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کے بارے میں، اور بلا کسی کا نام لیے کہیے کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں، پھر دیکھیے کیسا بولتے ہیں. غرض انہوں نے
ٹھیل ٹھال کر ہمیں پھر کلیم صاحب کے پاس بھیج دیا. ہم نے اختر صاحب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے جا کر ان کی صحت کو کریدا, ذرا صحت کے بارے میں پوچھنا چاہا. کلیم صاحب بولنے لگے. پہلے تو یقین دلایا کہ وہ قطعی تندرست ہیں, وہ بالکل تندرست ہیں. پھر بتایا کہ لوگ بدنام کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں. پھر میں نے اپنی نئی کتاب مضامین پاشا کے مضامین کے بارے میں کہا کہ لانا بھول گیا. بولے آپ کی یہ اور دوسری کتابیں میرے پاس ہیں, میں پڑھ چکا ہوں. کچھ مضامین پر پسندیدگی کا اظہار بھی کیا. بولے ادب میں مارشاء اللہ اور رستم امتحان کے میدان میں پروز میں ماس ایپک ہیں. مختصر خاکے کے آرٹ پر بولے بہت مشکل فن ہے. مختصر خاکہ جو ہے یعنی آپ کم لفظوں میں خاکہ بنا دیں, کم لفظوں میں کسی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ابھار کر سامنے رکھ دیں, اہم پہلوؤں کو. بہت مشکل فن ہے. آپ کے خاکے پڑھ چکا ہوں, یہ سلسلہ جاری رکھیے, یعنی آپ اچھا لکھ رہے ہیں. غرض وہ بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا. جب میں لوٹا تو احباب نے حیرت سے پوچھا, کلیم صاحب آپ سے تو خوب باتیں کر رہے تھے. اختر صاحب مسکرائے, ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. میں بیماری کا ذکر گول کر گیا اور بولا, میری ظرافت کے فن پر روشنی ڈال رہے تھے, مضامین کی تعریف کر رہے تھے. بیماری کا ذکر بھول گیا کہ بھئی یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی, کیوں اتنا بول رہے تھے. تو اور تعجب ہے, اپنی تعریف انہوں نے کر دی. تعجب تو مجھے بھی ہے کہ کیسے یہ ایسا کہہ رہے تھے کلیم الدین احمد صاحب, احمد جمال پاشا کہہ رہے ہیں. تعجب تو مجھے بھی ہے. جب لکھنؤ سے ہم نے سیوان میں, بہار میں ہے, ڈیرا جمایا تو پٹنہ کے چکر شروع ہو گئے. جب بھی پٹنہ جاتے, پٹنہ یعنی کلیم الدین احمد صاحب, اور ذرا بھی فرصت ملتی تو کلیم صاحب کو ٹیلی فون کرتے اور وہ عموماً شام کا وقت دیتے. یعنی کئی ملاقاتیں ہوئیں ان کی اور کلیم صاحب کی. پھر کلیم صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ہمارا محتاط اندازہ ہے کہ وہ مردم شناس تو نہ تھے مگر بڑے مروت کے انسان تھے. مردوں کو پہچان تو نہیں پاتے تھے, لوگوں کو پہچان نہیں پاتے تھے, لیکن مروت بہت تھی. بہت خیال رکھتے تھے لوگوں کا, عزت کرتے تھے. عموماً عام طور پر عشاء بعد لکھنا پڑھنا شروع کرتے, جس کا سلسلہ عام طور پر صبح 4 بجے تک چلتا. 10 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھتے. نیاز فتح پوری کی طرح کلیم الدین احمد بے حد باقاعدہ انسان تھے. یہ بھی ایک تنقید نگار ہے. اردو بورڈ کی لغت کا دفتر ان کے گھر پر تھا, جس میں بہت سے لوگ کام کرتے. کلیم صاحب دن بھر پابندی سے بیٹھ کر کام کرتے. ان کے آفس میں دنیا بھر کی سینکڑوں ڈکشنریاں اور ڈکشنری سازی کا ہر قسم کا ساز و سامان تھا. وہ مشین کی طرح کام کرتے. اب ان کی بتا رہے ہیں کہ محنت, ان کی خاص خوبیاں بتا رہے ہیں کلیم الدین احمد صاحب کی کیا خوبیاں ہیں. دفتری اوقات میں ملاقاتی سے گفتگو تقریباً نہیں کے برابر ہوتی. یعنی جب آفس آورس ہوتے دفتری اوقات, تو آنے والوں سے گفتگو نہ کے برابر ہوتی. کتنا بہترین اصول بیان کر دیا جس پر کلیم الدین صاحب عمل کر رہے تھے. کلیم صاحب تنہائی میں خوب باتیں کرتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جنسی موضوعات اور اسکینڈلز میں بڑی دلچسپی تھی. وہ بہت کم کھلتے, لیکن جب بے تکلف ہو جاتے تو خوب ہنستے بولتے. ساتھ میں آ کر اگر کوئی اجنبی ہو یا کسی نے ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھ دیا, تعریف کر دی, تو وہ شرما کر بالکل خاموش ہو جاتے. کلیم صاحب کے مزاج میں مروت اور دریا دلی بہت تھی. تنقید کے مزاج میں وہ جتنے گرم تھے, روزمرہ کی زندگی میں اتنے ہی نرم. اب ان کی زندگی کا دوسرا پہلو, تنقید میں بہت گرم, بہت شدت پسند, بہت سخت, پکڑ سخت, لیکن اپنی زندگی میں بہت نرم. ہمیشہ سلوک کرنے کے لیے تیار رہتے, ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے. میں نے ڈرتے ڈرتے 2 سفارشیں ان سے کی تھیں. مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے وہ کام بڑی خوش اسلوبی سے نہ صرف کر دیا, بلکہ مجھے خط لکھ کر اس کی اطلاع بھی دے دی کہ میں نے کر دیا. یوں تو کلیم صاحب خوب باتیں کرتے, بلکہ آخری زمانے میں صرف وہی بولتے تھے. یعنی جب ان سے بات کرتے تو زیادہ وہی باتیں کرتے تھے. آخری زمانے میں ان کی عمر کے کلیم صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے ان کے طریقہ تنقید, خاص طور پر اقبال کے سلسلے میں قطعی اختلاف ہے, مگر اس کے باوجود اس کا تعلقات پر کبھی کوئی اثر نہ پڑا. وہ جانتے تھے کہ میں کلیم الدین صاحب کے تنقید کے طریقے سے اختلاف رکھتا ہوں, اور خاص طور پر علامہ اقبال کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس سے تو مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس اختلافات کا اثر, یہ بات جانتے تھے, تب بھی میرے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا. یہ نہیں ہوتا ہے نا, ایک سامنے والا شخص سے آپ جانتے ہیں کہ یہ میری برائیاں کرتا ہے یا مجھ سے اختلاف رکھتا ہے, میری بات سے اتفاق نہیں رکھتا اور اتنا زیادہ اختلاف رکھتا ہے, تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا اتنا ہی عمدہ رہے گا؟ پھر بھی یہ جاننے کے بعد بھی اپنے مداحوں, اپنے تعریف کرنے والوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھے سے پیش آتا ہے, لیکن ہاں بات تب ہے جب مخالفوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے. یہ اصول یہاں بیان کیا ہے. بیشتر میں قاضی صاحب کے یہاں سے ان کو فون کرتا, لیکن کبھی انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف میری موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں کیا. بتائیے, کبھی غیبت نہیں کی اور کبھی ایک لفظ نہیں کہا میرے بارے میں کہ یہ میری باتوں سے اختلاف کرتا ہے, علامہ اقبال کے سلسلے میں اسے مجھ سے اختلاف ہے, یا کیا کیا باتیں ہیں, کبھی ایسا نہیں کہا.
میں جب بھی کلیم صاحب سے ملنے جاتا تو وہ معاصر کا نیا شمارہ دیتے، یہ بھی ایک میگزین کا نام ہے، اس کا مجھے ممبر بنایا، اس میں لکھنے کی فرمائش کرتے، اگر کبھی بھی کسی کتاب یا رسالے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ لا کر کہتے لیجیے آپ کی نظر ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اکثر انہوں نے بڑی قیمتی کتابیں مجھے نظر کر دیں، بتائیے، یہ ان کا دریا دلی، جو ان کا ذکر کیا کہ دریا دل تھے، ذکر کر دو اس کتاب کا بس تحفے کے طور پر پیش کر دیتے۔ ہمارے کالج کا مقدمہ ہائی کورٹ میں تھا، جسٹس فضل علی نے اس کی تحقیقات کلیم صاحب کے سپرد کی کہ جسٹس علی جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے۔ مجھے اس کا علم تھا اور اس دوران برابر میں ان کے یہاں جاتا بھی تھا، مگر میں نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ جب میں چلنے لگتا تو کلیم صاحب مجھے روک کر پھر باتیں کرنے لگتے، گھما پھرا کر سیوان کا ذکر کرتے، مگر میں نے کالج کے سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیے اب کیا ادیبوں کے، ہمارے ادیبوں کا کیا رویہ تھا۔ چونکہ انکوائری کلیم صاحب کے سپرد تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی اپنے تعلقات کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ فیصلہ ہمارے کالج کے فیور میں آ جائے۔ انہوں نے یونس صاحب سے اس بات کی بڑی تعریف کی اور سیوان جا کر میرے یہاں قیام کرنے کا پروگرام بھی بنایا اور کہا کہ جمال صاحب سے انکوائری میں بڑی مدد ملے گی۔ ان کے سیوان آنے سے چند دن پہلے اچانک وہ وفات پا گئے، اور یہ باتیں مجھے خود ان کے گھر والوں اور یونس صاحب سے معلوم ہوئی جب میں ان کے انتقال کی ریڈیو سے خبر سن کر تعزیت کے لیے پچنا گیا۔ آگے دیکھیے، اب بھی ان کا خیال آتا ہے اور یاد آتا ہے کہ عالمی ادب یا انگریزی ادب پر میں نے انہیں چھیڑ دیا ہے، اور وہ مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ علم و دانش کا ایک سمندر ابل رہا ہے۔ اب یہاں ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ کتنے عقل مند اور علم و دانش رکھنے والی ہستی تھی۔ ان کی ہمارے لیے اس وجہ سے بھی ہمیشہ ایک اہمیت رہے گی کہ بہار کی شناخت، بہار کی پہچان ہمارے جن جواہر سے اردو دنیا کے خزانے میں ہوتی ہے، ان میں کلیم الدین احمد کی حیثیت کوہ نور کی ہے، نور کے پہاڑ کی ہے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے تھے، متن اور شخصیت کے مطالعے پر ان کا زور تھا، جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ متن کہتے ہیں یہ جو کچھ کسی بھی کوئی افسانہ ہے تو اس کا جو کچھ افسانے میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا متن ہے، اور شخصیت اس افسانے کو جس نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان دونوں کا مطالعہ کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے۔ ان کی تنقید کا انداز کچھ ڈیمولیشن ایکسپرٹ کا تھا، وہ توڑنے کے ماہر تھے، ڈیمولیشن کے ماہر تھے، جس کی ادب میں ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی۔ بت سازی سب کچھ نہیں، بتوں کا بنانا سب کچھ نہیں، ہاں عمارتوں کا بنانا سب کچھ نہیں، کئی مرتبہ عمارتیں توڑنی بھی پڑتی ہیں جب وہ خراب ہوتی ہیں۔ بت شکنی بھی ادبی اور تاریخی سائیکل کا جزو لا ینفک ہے، ایسا حصہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بت شکنی، ان بتوں کو توڑنا۔ احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ احتساب کہتے ہیں اپنی کمیوں پر خود نگاہ ڈالنا، خود اپنا حساب لگانا اور پکڑ کرنا، اس کا فن انہی پر ختم ہو گیا، یعنی ان کے بعد کوئی ان جیسا تنقید نگار سخت شدید پیدا نہیں ہوا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے کارناموں کی ایڈیٹنگ اور تلخیص کی جائے تاکہ کام کی باتیں ہم گرہ میں باندھ سکیں اور بقیہ کی حیثیت تاریخی رہ جائے۔ یعنی اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اہم باتیں جو ان کی اہم ہیں ایڈیٹنگ کی جائے اور موتیوں کو نکال لیا جائے، اور باقی کی چیزیں تاریخ کا حصہ بن جائیں جو بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ کلیم صاحب کے علمی ذخیرے میں بڑی نادر و نایاب کتابیں ہیں۔ شیکسپیئر کے بیشتر پہلے ایڈیشن انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی کلیم صاحب یاد آتے ہیں، خصوصاً ان کی کوئی کتاب میرے ہاتھ میں ہو، یا پھر جب میں بہار اردو اکیڈمی جاتا ہوں اور راستے میں ان کا گھر پڑ جائے تو ایک دم مجھ پر اداسی چھا جاتی ہے اور ان کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بزرگوں میں جن سے بہت کچھ حاصل کیا، ان میں وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ یہاں کمال پاشا کا یہ مضمون، یہ خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً بہت لمبا ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات آپ خود پڑھ لیں اور سوال و جواب پر بھی غور کریں کہ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پیروڈی کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں، انہوں نے بتایا تھا جو احمد جمال پاشا کو لکھا تھا، خط کے اندر بھی انہوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں۔ میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، اس کی تفصیل اس سبق کی روشنی میں بیان کیجیے۔ عالمت سرور برابر کرتے جاتے تھے، وہ بندر بانٹ آپ نے وہ مثال سنی ہے، وہ دونوں پلڑوں کو، روٹی کبھی ادھر زیادہ ہو جاتی تو ادھر سے توڑ لیتا، ادھر زیادہ ہو جاتی پھر تو ادھر سے توڑ لیتا، یہ برابر کرنا ترازو کو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اسے غور کر کے دوبارہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں صرف اس سبق کے نہیں، بہت سارے سبقوں کے پہلو ہیں، نقطے ہیں جو آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے۔